बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ा तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ल मौलाना करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जो गुफ्तगू थी हमारी गुज़िश्ता हफ्ते शादी के ताल्लुक़ से, मैं सोचा कि इसी मामले को इस जुमे में भी कुछ ऐसे हालात हाज़िरा से वक़फ़ियत मिली दौरान वीक, एक ऐसे मामले में LMCC को दावत दी गई जो मामला कोर्ट तक चला गया। जब मामला कोर्ट में जाता है, चूँकि ये नई कंट्री है, आज तक हमने जितने इमिग्रेशन से आए या फाइल किए, अपनी स्पाउसेस को बुलाए, हस्बैंड हो या वाइफ, एक तरीके से इमिग्रेशन का प्रोसेस हुआ, तो ये कोड को भी कोई ऐसी वक़फ़ियत नहीं हुई जैसे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ की जो। तो अब एक ऐसा अजीब वाक़या आया है कि गुफ्तगू का तसल्सल वही है कि दिमागी जो बीमारियाँ होती हैं, सेकेंड मैरिज का केस है, जो अपनी फर्स्ट वाइफ को यहाँ पे कानूनी तौर पे डिवोर्स दे चुके हैं और अल्लाह आलम शरई तौर पे उसे भी साथ रखे हैं। और दिमागी कमजोरी बीमारी का ये हाल है, उस बेचारी को किस माहौल या किस कैफियत में रखा है। 3 बच्चों के बाद फिर जाकर आपने, चूंकि यहाँ पे कानूनी डिवोर्स किया था, फिर से एक ले आए। इत्तेफाक से वो जो सेकेंड मैरिज ले आए वो भी पहले से डिवोर्स थी। तो जब इस तरह का केस कोर्ट में आता है तो हम जानते हैं कि जब हियरिंग होती है उससे पहले डेपोजिशन होता है। तो उस डेपोजिशन में हर तरह के सवाल होते हैं। कहने का ये मतलब है कि शादी के वक्त जिस आयतों का जिक्र होता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू हक़्क़ा तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, ऐ ईमान वालों, अपने रब से डरो और जब तक ना मरो तब तक कि अपने आप को मुकम्मिल इंसान मुसलमान ना बना लो। ये एक ऐसी आयतें हमें सुनाई जाती हैं, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि तुम अपने रब से डरो, उसका खौफ रखो जिंदगी में। जुल्म ज़्यादती औरतों पे वो पसंद नहीं फरमाता। फिर साथ में हम ये कहते हैं वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति अल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। हमें अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए चीज़ों पे अमल करना है। हमें ऐसी चीज़
کہنے کا بھی حکم نہیں ہے کہ جس سے اس پاک رشتے میں بننے کے بعد آپ اپنا غلط زبان، اپنے غلط الفاظ کا بھی استعمال نہیں کر سکتے. ایسی چیز کہو جس سے کہ وہ سامنے والے خوش ہو جائے. اس طریقے سے سمجھاؤ. غصہ یہ چیزیں آتی ہیں، اس طریقے سے سمجھاؤ. وقتیہ رہتا ہے غصہ. جب ہمیں تعلیم مل چکی ہے والکاظمین الغیظ، جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، وہ عافین عن الناس، وہ معاف کرنے والے جو ہوتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں. اسے کہتے ہیں توبہ کرنا. کوئی ایسی غلطی ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے، اس کو بیٹھ کر ریئلائز کرنا، لمحے کے لیے فوری طور پر اس پہ توجہ دینا. انما الاعمال بالنیات، آپ کی نیتوں کا جاننے والا ہے. آپ کس طرح کا عمل کر چکے ہو شیطانیت کے عالم میں. پھر آپ بیٹھ کر یہ تو سوچو کہ میں نے اس نکاح کی رسم ادا کی جس میں اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کی سنت سے، اس نکاح اور اس زندگی کی شروعات میں جن آیتوں کا ذکر فرما رہا ہے کہ تم اپنی زبان سے جھوٹ نہ کہو، غلط نہ کہو، تکلیف دے نہ کہو، پھر تم اس معاملات کو اس دنیاوی کورٹ میں لے جاتے ہو. استغفر اللہ العظیم. ایسی دنیاوی کورٹ میں لے جا کر پہلی چیز اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا تماشا بنا رہے ہو. وہ غیر مذہب جن کو اس مذاہب کے بارے میں پتہ نہیں ہے، تہذیب و تمدن کے بارے میں پتہ نہیں ہے، وہ کیا سمجھ پائیں گے کہ وہ خلا کے معنی کیا تھے، اس معاملے میں فتویٰ کیا ہے. تو جب یہاں کے ججز اس کیس میں جو موجودہ چل رہا ہے شہر شکاگو میں، مذاق بن چکا ہے کورٹ کے ماحول میں. جس طرح سے میں نے سنا ہے، غصے سے دل و دماغ بس پاگل کیفیت ہو گئی کہ ایک غیر مسلمان کو مسلمان خلا کے معنی کس طرح سے پیش کرا رہا ہے. جب جج پوچھ رہا ہے کہ آپ کی پہلی شادی سے 3 بچے تھے، یا آپ نے چوتھا بچہ کب پیدا کیا، کیا اسلام میں طلاق کے بعد چوتھا بچہ جائز ہے؟ اگرچہ ایک مسلمان انڈر دی اوتھ قسم کھا کے یہ کہے وہاں پہ کہ جی جائز ہے، تو کتنوں کو جھٹلا رہے ہو؟ پہلے تو اپنے آپ کو جھٹلا رہے ہو، پھر اس عظیم کتاب کو جھٹلا رہے ہو، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کے نام لیوا ہو، جس پہ ایمان لے آئے ہو، ان حدیث کو جھٹلا رہے ہو. اور دیکھنا کہ خود ذلیل ہو رہے ہو، کیونکہ تم نے شیاطین کو دوست بنایا ہے. اگرچہ شیاطین کو دوست بنایا ہے،
ایٹ لیسٹ اتنا تو سوچو کہ اس کورٹ میں جتنے غیر مسلمان بیٹھے ہیں، میری ایک اس شادی کے مسئلے کو لے کر، میری اپنی پرسنل لائف کو لے کر سارے مسلمان اور اسلام کے بارے میں ان کے دماغوں میں، دلوں میں کس قسم کے خیال آ رہے ہیں؟ ایک معمولی سا واقعہ، ہماری جو تربیت ہوتی ہے، شکاگو کے مدرسے میں کسی نے ہاتھ موڑا اور اس کا ہاتھ موچ کھا گیا۔ کیسے یہ چیزیں جو ہے ہمارے طرف بالکل منفی، نیگیٹو سمجھے جاتے ہیں۔ تو الڈرمین برنی سٹون یہاں کے، وہ حیات میں تھا، وہ مجھے بلا کر کہنے لگا، جس شخص کو بلایا وہ انگلش نہیں بول رہے ہیں، جس کے ساتھ حادثہ ہوا ہے، ہاتھ موڑا اور بالکل ٹویسٹ کر دیا۔ نوجوان حفاظ ہمارے موجود ہیں، بعض جگہ یہ ہوتا ہے۔ تو الڈرمین بلا کے پوچھتا ہے، اسلام میں اس طرح کی تعلیم ہوتی ہے، وائلنٹ طریقے کی؟ ہم تو سنتے ہیں کہ حادثات ہوتے ہیں، کیا اتنے معصوم بچوں کو بھی اس طرح کی تعلیم دی جاتی ہے؟ الفاظ نہیں ہیں ان حرکتوں پہ صفائی پیش کرنے کے لیے۔ اور اس طرح کے معاملات کورٹ میں جاتے ہیں، وہ کورٹ میں سامنے کمپلینٹ ہو رہی ہے، پوچھ رہا ہے کہ آپ نے کانچ پہ چلایا اپنی شریک حیات کو، جج سن رہا ہے اور کوسچننگ چل رہی ہے۔ اس سے اسلام کس طرح سے پیش ہو رہا ہے؟ ہمارا جو یہاں پہ آنے کا مقصد ہے، اللہ سے کتنی ہم نے منتیں، دعائیں کر کے یہاں پہ پہنچے ہیں۔ جب اللہ نے ہمیں ہر چیز کی آرام دہ چیزوں سے نوازا ہے، تو ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان وعدوں، ان باتوں کے خلاف جب ہم کام کرنے لگے، تو شیطان ہمیں اسی طرح غلط راستے پر لاتا ہے اور ہمارا تماشا کرتا ہے، اور سارے اس میں مسلمانوں کا تماشا ہوتا ہے۔ تو جب کبھی بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں مسلمانوں میں، خاص طور پہ ہسبینڈ اینڈ وائف میں جو تعلقات بگڑتے ہیں، ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ان معاملاتوں کو شریعت کی روشنی میں جتنا ہو سکے، نہ اپنی نفس یا اپنی ایگو میں یا اپنے بدلے کے انتقام میں ان چیزوں کو کورٹ تک لے جایا جائے۔ اگرچہ لے جایا بھی جائے، گنجائش نہ ہو، قوانین ہمیں بالکل دیکھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے۔ یہی قرآن سمجھاتا ہے، یہی قرآن سکھاتا ہے۔ لیکن اتنا ضرور یاد رکھیں کہ اس کورٹ میں اسلام اور مسلمان کا تماشا نہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔